لیکن انسانوں کا کوئی بھلا نہیں کیا، اور لوگ ان سے مطالبہ کرتے رہے کہ بعضوں سے کہ بھی آپ ہمیں معجزہ دکھائیں، وہ معجزہ نہ دکھا سکے. تو لہذا یہ بات میں فرق ہے. میرے بھائی نے بتایا کہ بائبل جو ہے وہ ٹوٹل بدل چکی ہے اور اس پہ رلائے ہی نہیں کیا جانا چاہیے. مسیحیوں کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دیں، اور انہوں نے ایک لمبی لسٹ انہوں نے لگائی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مسیحی جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کو جلوس نکالتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ فلاں شخص نے کہہ دیا ہے کہ بائبل بدل گیا ہے تو ہم شیشے توڑیں گے. نہیں، ہم اس کا جواب دیں گے، ہم لکھ کر جواب دیں گے، ہم منہ سے جواب دیں گے، اور اس وقت کا اخبار جواب دے گا کہ مسیحیت زندہ اور حیات ہے. لیکن میرے بھائی کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقریباً 10 دفعہ اس طرح سے آیات آئی ہیں کہ تم اس کتاب کو مان لو جو تمہاری کتاب کو بھی سچا بتاتی ہے. سورہ بقرہ 2:41، سورہ بقرہ 2:79، سورہ بقرہ 2:91، 2:97، 3 سے 4، 4:47، 5:48، 6:93 اور 46:12، 3:81، 5:59. یہاں سب جگہ پہ ایک التجا کی گئی ہے، وٹا سٹا بھائی تسی ساڈی مان لو اہی تانوں ماننے. وٹے سٹے سے کام نہیں چلتا. اور قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کے حواریوں نے بھی تصدیق کی. سورہ عمران 3 اس کی 53 آئے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے پیغمبروں کے بھی مطیع ہو چکے ہیں. اور پھر مسلمان جنوں کی ٹولی نے بائبل کی تصدیق کی. سورہ اعراف 46 اس کی آیت 3 ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے. اور پھر مقدسہ مریم نے اس بائبل کی تصدیق کی. سورہ تحریر 66:12 عمران کی بیٹی مریم اور وہ اپنے پروردگار کا کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں. حضرت عیسیٰ کا قرآنی بیان، حضرت عیسیٰ سورہ عمران 3:50 میں فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جو توریت نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں. آگے آیت لمبی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ نے سورہ مائدہ اس کی 40 آیت میں کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتے تھے. اور پھر سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام نے سورہ بقرہ 2:110 میں فرمایا اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آئے اور ان کو آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں. اور پھر سورہ قصص 28:49 میں فرمایا اللہ نے کہ آئے میرے نبی، آئے پیارے نبی کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے، توریت اور انجیل سے. ابھی بعض جگہ انہوں نے لکھ دیا توریت اور قرآن شریف، جبکہ قرآن شریف جو تھا حضور کی زندگی میں ابھی کتابی شکل میں آیا ہی نہیں تھا. یہ سالوں بعد، حضور کے سالوں بعد اس کو کمبائن کیا گیا. اور جب اسے کمبائن کیا گیا تو حضرت عثمان پہلے اس پر ایگری ہی نہیں تھے کہ ہم یہ کام کریں. اور پھر جب اکٹھا کیا گیا تو 75 لوگوں سے اسے مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا گیا. اور کتاب قرآن تدوین القرآن کی کتاب سے آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مل سکتی ہیں کہ کس طرح سے قرآن شریف کی تدوین ہوئی. یہ وہ قرآن شریف ہے جو بائبل کی تصدیق کر رہا ہے، بائبل کے بارے میں اس قدر بہترین الفاظ استعمال کر رہا ہے. بلکہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بائبل تو قرآن ہے، بائبل تو قرآن ہے. بائبل اور قرآن ایک ہی چیز ہے. اور یہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں جس کو قرآن شریف نے کہا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. اور جب قرآن شریف اس کی تعریفیں کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ رہنما ہے سورہ بقرہ 2:2 میں. پھر کہتا ہے وہ واضح مطلب والی ہے، وہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، وہ رحمت والی ہے، اور وہ خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اور ہر قسم کی نصیحت کی چیز جو ہے وہ اس میں لکھی ہے اور خدا کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے. سورہ اعراف نوٹ کریں، سورہ اعراف 7:145 میں لکھا ہے اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفسیر لکھ دی. اللہ نے خود لکھ دی. اور پھر ارشاد فرمایا اسے زور سے پکڑے رہو. اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں جسے قرآن شریف نے کہا کہ وہ پیشوا اور رحمت ہے سورہ ہود 11:17 میں، اور جسے یہودیوں کا قرآن کہا گیا ہے سورہ ہجر 15:91 میں. اور اس کتاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل گئی ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو تو متی کی انجیل پتہ نہیں متی نے لکھی ہے کہ نہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ فلاں والا جو لیٹر تھا وہ تو فلاں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں والا جو لیٹر تھا وہ تو فلاں نے کہا ہے فلاں نے ٹھیک نہیں تھا، فلاں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں نے جو بھی کہا ہے. لیکن قرآن شریف معتبر ہے آپ کے لیے. قرآن شریف نے اس کی تصدیق کی ہے اور قرآن شریف نے اس کی حمایت کی ہے. اور قرآن شریف میں نہ صرف انجیل، توریت، زبور اور بلکہ صحیفوں کا بھی باقاعدہ سے ذکر موجود ہے. اور آپ
وسلم جو تھے اس کی تعریف کیا کرتے تھے، اور اس کے حق میں ہمیشہ انہوں نے کبھی اس کے ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہو کہ یہ بدل گئی ہے، اور قرآن شریف میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ہاں بائبل بدل گئی ہے۔ اور جب اس کو بیان کرنے لگیں گے کچھ آیات کو، یہ خود ہی الجھ جائیں گے، یا بہت دوڑ باغ لگائیں گے تو کہیں گے نہیں یہ ماضی کا کہا تھا، یہ مستقبل نہیں ہے، یہ پریزنٹ نہیں ہے، تو ہم پریزنٹ بھی دکھا دیں گے۔ لیکن قرآن شریف کو جب لکھا گیا تو 40 لکھاری تھے جو لکھا کرتے تھے، لیکن آج بھی میرے دوستوں میں سے کسی ایک کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس لکھاری نے کون سی آیت لکھی تھی۔ ہم بھی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی کون سی آیت کس نے لکھی تھی، چلیں یہ بتائیں کس لکھاری نے لکھی تھی۔ اگر 40 تھے تو انہیں نہیں معلوم کہ وہ کس لکھاری نے ان میں سے 40 میں سے لکھی تھی۔ اور پھر اسی طرح آج تک جو ہمارے اہل اسلام ہیں وہ اس بات پر بھی متفق نہیں ہے بیشتر صورتوں کے سلسلے میں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی کہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ باتیں بہت لمبی ہیں، جب ہم اس طرح سے بات کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن شریف تو ہماری کتاب ہے، وہ ہمارے حق میں بیان کرتی ہے۔ میں نے قرآن شریف کو پڑھا اور اسے اپنے حق میں پایا، اسے مسیحیت کے حق میں بولتے پایا، اسے مسیح کے حق میں بولتے پایا۔ اس نے یہ جو کچھ بھی آج یہ مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اس نے نہیں بیان کیا۔ وہ ہماری کتاب ہے، وہ ہمارے بارے میں بتاتی ہے اور ہمارے بارے میں صحیح بات کو بیان کرتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے جو بھی میں نے کہا کہ خدا نے جب یہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو یہ جو ہے بائبل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عقل والوں کو، سورہ مومن 40 اس کی 53 سے 54 آیت میں لکھا ہے، ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے بائبل جو سائنسدانوں کو سائنسدان بناتی ہے۔ پیدائش کی کتاب 31 باب میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں سائنسدان بنایا اور اس بات کا قابل کیا کہ نادر اور عجیب چیزیں ایجاد کرو۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی۔ آپ حسن نثار کو چراہا پروگرام جیو کے سینئر اینکر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 61 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک نے پیمپر تک ایجاد نہیں کیا، اور کار تو دور کی بات ہے کسی نے وائپر ایجاد نہیں کیا۔ اور خدا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کامران خان صاحب کا پروگرام 24 جون کو سننا چاہیں تو انہوں نے ایک پورا پروگرام کیا ہے جس کے پیچھے ان کے پیچھے کراس بھی آئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے خدا نے مسیحیوں کو برکت دی ہے اور انہوں نے دنیا کی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ آج تک یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا کہ وہ کوئی ایسی چیز ایجاد کریں